اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محمد نسیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے جو سوال کیا میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اور اب ذرا آپ یہ سوچیں کہ جو اللہ پاک مجھے اس مقام تک لا سکتا ہے، مجھے دین کی سمجھ دے سکتا ہے، کیا وہ مجھے ایک سوال کا جواب نہیں بتا سکتا؟ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو اس کے دین کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ سورۃ حج کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے جھوٹ اور جھوٹی بات اور جھوٹا پیغام بتانے سے منع فرمایا ہے۔ میں اپنے بارے میں بھی سچ بتاؤں گی کہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، مگر میرا خاوند حافظ قرآن ہے، اور میں نے کہیں سے کوئی عالمہ کا کورس بھی نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ پاک کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے عطا ہے کہ اس نے مجھے دین کی سمجھ عطا کی، اور یہ پیغام میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ اور اب اللہ کے حکم سے آپ سے کچھ سوال میں بھی پوچھ رہی ہوں کہ حدیث و سنت کی روشنی میں جب کسی کے ہاں نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کون سا عمل ہے جو اذان دینے سے بھی پہلے کرنا چاہیے؟ اگلا سوال، جب کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو میت کو غسل کس پانی کے ساتھ دینا چاہیے؟ تیسرا سوال، اگر کوئی حاجی حج یا عمرہ ادا کر کے گھر واپس آتا ہے تو وہ کون سا عمل ہے جو گھر جانے سے پہلے کرنا چاہیے؟ اور آخری سوال کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے تو بلندی پر جاتے وقت کون سا وظیفہ ان کی زبان پر جاری تھا، اور واپسی کے جب وہ واپس آ رہے تھے تو کون سا وظیفہ ان کی زبان پر جاری تھا؟ اگر آپ کو ان سوالات کے جوابات پتہ ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اور میں اپنے آپ کو کوئی بڑی عالم نہیں سمجھتی، کیونکہ اس دنیا میں ابھی بھی ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں جو ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بہت علم بخشا ہے، یعنی بہت سا علم عطا کیا ہے، اور ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں ہے، کیونکہ یہ غرور اور تکبر کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اور آپ نے جو پوچھنا ہے وہ پوچھیں، میں گھبرانے والی نہیں ہوں، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو غمگین اور ناامید نہیں ہونے دیتا۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب بھی بتا رہی ہوں کہ جن پیغمبروں کا قرآن پاک میں نام لے کر ذکر ہوا ان کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر نام لے کر قرآن پاک میں 25 بار ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کا 43 بار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر ذکر 69 بار ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر 27 بار، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر 12 مرتبہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر 17 مرتبہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر 16 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 136 مرتبہ، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر 20 مرتبہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر 11 مرتبہ، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر 27 مرتبہ، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر 7 مرتبہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر 16 مرتبہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا 7 مرتبہ، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر 4 مرتبہ، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر 7 مرتبہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ، حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر 3 مرتبہ، حضرت الیسع کا ذکر 2 مرتبہ، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر 4 مرتبہ، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر 2 مرتبہ، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر 2 مرتبہ، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر 9 مرتبہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر 1 مرتبہ، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر 9 مرتبہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر 1 مرتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر 4 مرتبہ نام لے کر ہوا۔
آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر دنیا میں علم والے سے بڑھ کر کوئی علم والا نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے نہ جاتے۔ اور میری دعا ہے کہ اے اللہ پاک، جو علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے، ان کے علم سے ہمیں بھی علم اور نفع عطا فرما، اور مسلمانوں کو علم والوں کی پہچان کرنا نصیب فرما۔ آمین۔